بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، نہیں ہے اوپر تمہارے ہدایت ان کی، یعنی انہیں راہ دینا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہاں اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یا اس میں تمہارے لیے بھلا ہے، یعنی بہتر ہے واسطے تمہاری جانوں کے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہیں ہے خرچ کرنا یا نہیں خرچ کرتے ہو تم الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی رضا تلاش کرنے میں یا اللہ کی رضا چاہنے میں۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے من خیرن بلائی سے، یوفی الیکم پورا پاؤ گے تم، یا اس کا اجر تمہیں پورا ملے گا۔ یوفی الیکم یعنی پورا کیا جائے گا طرف تمہارے، یعنی تمہیں اس کا پورا اجر ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے یا نقصان دیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بعض کفار جو تھے مسلمان، ان کو صدقات خیرات دیا کرتے تھے، یا پہلے جو مسلمان یہودی تھے بعد میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، اب ان کے رشتہ دار جو ہیں خود تو مسلمان ہو گئے لیکن رشتہ دار ان کے جو ہیں وہ یہودیت پر تھے، کافر تھے، تو ان میں کئی بہت زیادہ مستحق لوگ بھی تھے، تو وہ پھر جیسے یہودیت پر رہ کر ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے نا، اب مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ سوچا کرتے تھے کہ یہ مجبور ہے، لاچار ہیں اور مستحق ہیں، تو چلیں ان کو جو ہے نا وہ کچھ دینا چاہیے، لیکن وہ پھر ہاتھ کھینچ لیتے تھے کہ اب جو ہے ہمارا مذہب آپس میں میچ نہیں کرتا، یہ جو ہے یہودیت پر ہی ہیں یا کافر ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب نہ جانے ان کو جو ہے وہ صدقہ خیرات دینا جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا تھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال جب آیا تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ تم ان کی ہدایت کے نظریہ سے ان کو صدقات نہ دو، ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے صدقات نہ دو،
کیوں؟ اس لیے کہ انہیں مسلمان کرنا جو ہے اور انہیں ہدایت کی طرف لے کر آنا، اس چیز کی ذمہ داری جو ہے، یہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلا جملہ جو ہے یہ ارشاد ہوا کہ ان کی ہدایت جو ہے وہ آپ کے ذمے نہیں ہے، ہدایت ان کی اللہ کے ذمے ہے، وہ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ لیسا علیک ہداہم، انہیں اسلام کی طرف لانا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ یہی ہے کہ آپ تبلیغ کریں ان کو، اب وہ اسلام کی طرف راغب ہوں، اسلام کے دائرہ میں داخل ہوں یا نہ ہوں، یہ ان کی مرضی پہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد یعنی تم اس نظریے سے ان کو پیسے دو کہ میں ان کو خیرات دوں گا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یار یہ ہے تو مسلمان، اب یہ مجھے خیرات دیتا ہے تو چلیں اب اس کے صدقات و خیرات کی وجہ سے میں بھی اسلام قبول کر لیتا ہوں، اسلام قبول کروں گا، حالانکہ میں کافر ہوں تو پھر بھی یہ دے رہا ہے، اسلام قبول کر لوں گا تو یہ اور زیادہ میری خدمت تواضع کرے گا۔ تو فرمایا کہ اس نظریے سے ان کو نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا کفار کو بھی، ذمی کفار جو ہیں، حربی کفار نہیں، ٹھیک ہے، حربی کفار ان کو کہا جاتا ہے جو دار الحرب میں رہتے ہوں، یعنی کفر کے ملک میں رہتے ہوں، ان کو حربی کفار کہا جاتا ہے۔ ذمی کفار وہ ہیں جو دار السلام میں رہتے ہوں، یعنی اسلام کے ملک میں رہتے ہوں، یہ پاکستان دار السلام ہے، ہندوستان ہے، مطلب ایران ہے، عراق ہے، یہ دار السلام ہے، اسلامی ممالک ہیں جو، ان میں جو کفار رہتے ہیں ان کو ذمی کفار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی جو ہے ہر قسم کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت کے پاس ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو ذمی کفار کہا جاتا ہے۔ ذمی کفار جو ہیں ان کو صدقات دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عموماً لوگ پوچھا کرتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں لوگ کہ جی ادھر مثال کے طور پہ کرسچن جو ہے نا یہاں پہ رہتے ہیں تو کیا ان کو اپنا کچھ صدقات وغیرہ دیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی اگر وہ مستحق ہیں، ان میں یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، تو پھر ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو دینے میں ان کو ہدایت دینا مقصود نہ ہو، بلکہ اپنے بھلے کے لیے بندہ دے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، ایک تو اپنے بھلے کے لیے وہ بندہ دے، دوسری بات یہ ہے کہ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، ٹھیک ہے نا۔ یہ دوبارہ کال آئے گی نا بھائی، جا کے سن لینا یار، بتا رہے نا کلاس لگی ہے۔ اچھا، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، یعنی نہیں خرچ کرتے ہو تم مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، یعنی تمہارا مقصود اللہ کی رضا ہی ہو، کیونکہ آخر انسان تو وہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس نظریے سے بس اللہ کی رضا چاہنے کے لیے تم خرچ کرو، تو یہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّىٰ إِلَيْكُمْ، تم جو بھی دو گے نا اس کا پورا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، یوفیٰ الیکم، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا جی۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، واسطے ان فقیروں کے جو روکے گئے اللہ کی راہ میں، لا يستطيعون ضربا فی الارض،
نہیں طاقت رکھتے چلنے کی زمین میں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، گمان کرتے ہیں ان کے بارے میں ناواقف. یحسبون، گمان کرتے ہیں ان کے بارے میں ناواقف لوگ، کیا یا نادان لوگ. اغنیاء، مالدار، ان کے بارے میں نادان جو ہے نا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں. من التعفف، بوجہ صبر کرنے کے، ٹھیک ہے، یا بوجہ نہ مانگنے کے. تعرفہم بسیماہم، پہچانتے ہیں ان کو ان کی نشانیوں سے. لا یسألون الناس الحافا، نہیں سوال کرتے لوگوں سے گڑ گڑاتے ہوئے. الحافا، گڑ گڑاتے ہوئے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے یا خیرات کرو گے بہتر ہے، یا بلائی میں جو بھی تم بلائی سے خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے جانتا ہے. یہ آیت کریمہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا تھا، اس میں بعض صحابہ وہاں پہ رہتے تھے. یعنی جیسے مثال کے طور پہ مسجد کے ساتھ درس بنا ہوا ہوتا ہے نا، یہ مسجد ہے، یہ ساتھ درس ہے، درس میں طلباء رہتے. اسی طرح مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا تھا. آج بھی وہ چبوترا جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود ہے. وہ ایسے تھوڑا سا مطلب اوپر اٹھا کے نا تو وہ انہوں نے ایک چھت ڈالا ہوا ہے، اس کو چبوترا کہتے ہیں. تو وہ جو ہے نا نشانی کے طور پہ تھوڑا سا انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ارد گرد انہوں نے گرل لگائی ہوئی ہے، تو وہ نشانی ہے کہ یہ چبوترا ہے. اسی مقام پہ وہ چبوترا تھا. تو اس کے اوپر صحابہ جن کی تعداد 700 یا 800 تک تعداد تھی ان کی، اور وہ بعض مدینہ کے رہنے والے تھے، بعض دور دراز کے وہ آئے ہوئے تھے لوگ. ان کا کوئی اور کام کاج نہیں تھا، انتہائی غریب تھے، مفلس تھے. وہ آ گئے مدینہ میں. اب ان کے پاس ایک تو دین کی تڑپ تھی، دین حاصل کرنے کا جذبہ تھا ان کے پاس. تو وہ اس نظریے سے آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم رہیں گے تو کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے، دین حاصل کریں گے. اور ان کا چونکہ کوئی روزگار نہیں تھا نا، نہ وہ کہیں آتے جاتے تھے، نہ کام کاج کرتے تھے، ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھیں، تو نہ ان کی آل اولاد تھی کہ ان کو اپنی آل اولاد کی کوئی فکر ہو، بیوی بچوں کی کوئی فکر ہو، ایسی بات بھی نہیں تھی. بس اپنا گھر بار وہ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے اور یہاں پہ آ کے رہنے لگے. یہ اس میں انہی کا ذکر ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، واسطے ان فقیروں کے جو روکے گئے اللہ کی راہ میں. یعنی اب وہ یہاں پہ آگے رہنے لگے، گویا کہ روک لیے گئے دین کے لیے، اللہ کی راہ میں وہ روک لیے گئے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ نہیں استطاعت ان میں یا طاقت ان میں چلنے کی زمین میں. اب وہ اس قدر غریب تھے، کچھ ان کے پاس پیسہ روپیہ تو تھا نہیں کہ کچھ خرید کے تو جناب علی کو کھانے پینے کا کوئی بندوبست کر سکیں.
وہ ان میں سے بعض ایسے تھے کہ مطلب کئی روز کچھ بھی کھانے کو ان کو نہیں ملتا تھا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو رب تعالیٰ کے مہمانوں کی تواضع کرے, کچھ لا کے ان کو دے, کچھ کھانے پینے کا اہتمام کرے. جی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ان کی حالت زار کو دیکھا کرتے تھے نا کہ غریب ہیں اور کچھ کھانے پینے کو ان کے پاس نہیں ہے, اور ان کی حالت بھوک کی وجہ سے, ظاہر بات ہے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے, ان کو ملتا بھی نہیں تھا, تو بھوک کی وجہ سے وہ اس قدر نڈال ہو جاتے تھے. بعض اوقات وہ ایسے چلتے تھے کہ جیسے مطلب گرتے پڑتے اس طرح وہ مطلب چلتے تھے. تو لیکن اس قدر مفلسی ہونے کے باوجود کسی سے وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے تھے, کسی سے مانگتے بھی نہیں تھے. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ بندہ خود تو غریب ہوتا ہے لیکن وہ اس کو اپنی انا کی وجہ سے وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کسی سے ہاتھ پھیلاؤں گا, کسی سے کوئی بات کروں گا, مانگوں گا, تو وہ کیا اگلا کیا سوچے گا کہ یہ مانگ رہا ہے, یہ اٹا کٹا ہے, جی ٹھیک ٹھاک ہے, یہ ہے وہ, اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو وہ کسی سے وہ ہے نا لا یسألون الناس الحافا, کسی سے وہ سوال بھی نہیں کرتے تھے گڑ گڑاتے ہوئے. جیسے وہ بیکاری جو ہے نا وہ بعض اوقات مانگنے کے لیے, اگلے سے پیسہ بٹورنے کے لیے وہ رونے کی شکل بھی بنا لیتے ہیں یا رونے کا ڈھنگ اختیار کرتے ہیں. جی تو وہ فرماتے ہیں کہ جی وہ اس طرح سوال بھی نہیں کرتے تھے. تو لیکن یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, کہ لوگ ان کو پھر جو پھر نہ مانگے نا تو پھر بعض بندہ سمجھتا ہے کہ اس کو ضرورت کوئی نہیں ہے پیسے کی, جی یا اس کو نہیں لگتا. تو وہ لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں, بعض نادان ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہوتی, وہ سمجھتے ہیں کہ اغنیاء اس کے پاس پیسہ روپیہ ہے, یہ غنی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو مالدار سمجھتے ہیں. تو لیکن سمجھدار لوگ جو ہیں تعرفهم بسیماہم, ان کی نشانیوں سے وہ پہچان لیتے ہیں. جی ان کی چال ڈھال سے سمجھ جاتے ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی آواز لڑکھڑا رہی ہوتی ہے تو پھر بھی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بیچارہ کتنا مجبور ہے. جی ان کا رنگ ڈھنگ دیکھ لیتے ہیں, لباس دیکھ لیتے ہیں, تو بھوک جو ہے وہ ان کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا بھوکا ہے اور اس کو کتنی ضرورت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ کو پھر تلقین فرمایا کرتے تھے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کون کرے گا. جی اعلان کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے. پھر جو صاحب ثروت ہوا کرتے تھے صحابہ, وہ چند صحابہ کو یا اپنے ساتھ لے جاتے یا ان کے لیے کھانے کا اہتمام کر کے ادھر بھیج دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو ان کے لیے جو ہے کھانے کا اہتمام کرے گا, ان کی خدمت تواضع جو کرے گا, تو جنت میں وہ میرا رفیق ہوگا, میرے ساتھ ہوگا. رفیق کہتے ہیں ساتھی کو, میرا ساتھی ہوگا جنت میں. اب یہ ہے یعنی یہ بات ذہن نشین رکھیں, صدقات و خیرات بندہ ہر ایک کو دیتا ہے, تو سب سے زیادہ مستحق وہ بندہ ہے جو دین کی خدمت کرنے والا ہے یا دین کا طالب علم ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا مدارس صدقات و خیرات کے لیے زیادہ مستحق ہوتے ہیں. اس کی وجہ کہ عام دنیا دار کی اگر آپ خدمت کریں گے تو آپ کو صرف صدقے کا خرچ کرنے کا ثواب جو ہے نا وہ ملے گا بس. اگر مدارس کی خدمت کریں گے, طلباء جو مدارس میں رہتے ہیں ان کی خدمت کریں گے, تو پھر آپ کو ڈبل ثواب ہے. ایک تو صدقہ کرنے کا بھی ثواب ہے اور ایک دین کی خدمت کرنے کا بھی ثواب ہے, ڈبل ثواب ہے.
تو اس لیے کہ یہ طلباء جو ہیں یہ اصحاب صفہ کی طرح، جیسے اصحاب صفہ وہ بھی ایک مدرسہ تھا نا مسجد نبی شریف میں، تو جیسے اصحاب صفہ کی خدمت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو ان کی خدمت کرے وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، اسی طرح جو طلباء کی خدمت کرتا ہے وہ بھی اسی حدیث کے تحت وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوگا جنت میں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ وہ بھی دین کی طلب میں، دین کی طلب میں وہ مدینہ شریف میں آئے تھے اور مسجد میں رہتے تھے، تو اسی طرح طلباء جو ہے نا یہ بھی دین حاصل کرنے کے لیے آتے۔ اور دوسری بات یہ ہے ان کا جو علماء ہوں یا طلباء ہوں ان کی خدمت جو ہے اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ یہ پیچھے انہوں نے کہا نا کہ ان کو لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ زمین پر نہیں چل سکتے، طاقت نہیں رکھتے زمین پر چلنے کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دینی طلباء جو ہیں یہ اب کسی سے جا کے خود تو ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، یہ چل کے کسی کے پاس جو ہے نا وہ نہیں جا سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ علماء اگر ہیں تو یہ کام کاج کے لیے، روزگار کے لیے، تجارت کے لیے کہیں آ جا نہیں سکتے، اگر اس کام پہ لگ جائیں دنیا داری کے معاملات میں پھر دین کے امور جو ہے نا یہ نہیں پورے مکمل ہو سکتے، سمجھ آ گئی؟ تو وہ اللہ کے بھروسے پہ توکل الی اللہ کرتے ہوئے وہ ایک جگہ پہ بس بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صبح سے شام تک، رات گئے تک ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی مسکن پہ بیٹھے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ ان کی خدمت جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ یہ ان کا اور کوئی روزگار، کوئی ذرائع آمدن جو ہے نا وہ ان کے نہیں ہوتے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات میں اور دن میں، باللیل والنہار، سرا وعلانیہ، چھپا کر اور ظاہر، جی چھپا کر اور ظاہر کر کے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، بس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بعض نے دن میں صدقات و خیرات کیے، بعض نے رات کو صدقات و خیرات کیے، بعض نے جو ہے نا وہ ظاہری طور پر انہوں نے صدقہ دیا، بعض نے چھپا کر دیا۔ تو یہ آیت کریمہ ان سب کے حق میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے دن میں صدقہ کیا یا رات میں کیا، لوگوں کے سامنے کیا یا چھپا کر کیا، سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 40,000 دینار جو ہے نا وہ صدقہ کیے، 10,000 دن میں، 10,000 رات میں، 10,000 اعلانیہ اور 10,000 پوشیدہ، ٹھیک ہے، تو کل 40,000۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی جس میں بتایا گیا کہ جو دن میں خرچ کرے، رات میں اعلانیہ یا چھپا کر، سب کا سارا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ سند ہے قبولیت کی، ٹھیک ہے جی۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی، کہ نہیں وہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ، یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی نہیں کھڑے ہوں گے وہ کب؟ قیامت کے دن، جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جس کو
مخبوط بنا دیا یا مضبوط بنا دیا شیطان نے چھو کر، مس کرنا، چھونا، یعنی جسے آسیب ہو جائے یا شیطان جس پر حملہ آور ہو جائے، جنات حملہ آور ہو جائیں، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، تو جو یہاں سے اللہ رب العزت سود کھانے والوں کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے، فرمایا کہ جو سود کھاتے ہیں نا ان کی حالت ایسی ہوگی بروز قیامت جب قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت کوئی پیدل چل رہا ہوگا، کوئی سواری کے اوپر سوار ہوگا، کوئی ایسے چل کے جا رہا ہوگا، کوئی دوڑ کے جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، البتہ اپنی اپنی رفتار کے ساتھ ایسے جا رہے ہوں گے، لیکن سود کھانے والا جو ہے اس کی کیفیت اس دن ایسی ہوگی کہ جیسے جس پر جنات اثر انداز ہو جائیں، جنات جس کو پڑ جاتے ہیں نا، اس کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس شیطان سے مراد یعنی شیطان جن جو ہوتے ہیں، جن کو جن پڑ جاتے ہیں جی، تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے جو ہے نا وہ بندہ چل رہا ہوتا ہے، گرتا پھرتا ایسے اسے ادھر ادھر جی، اس کیفیت میں۔ تو جو سود کھانے والے ہیں وہ اس کیفیت میں بروز قیامت لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے ہوں گے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ واسطے ان کے ہے جنہوں نے کہا، قالوا کہا، انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت بھی تو سود کی مانند ہے جی، تجارت جو بندہ کرتا ہے اس سے بھی تو پیسہ بندہ کماتا ہے نا، منافع لیتا ہے بندہ تجارت میں۔ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی سود کی مانند ہے، سود سے بھی پیسہ جو ہے وہ منافع بندہ لیتا ہے سود کے ذریعہ سے، اور تجارت سے بھی بندہ منافع لیتا ہے۔ تو انہوں نے گویا کہ تجارت اور سود کو برابر کر دیا۔ جو سود کھاتے ہیں نا وہ پھر دلیلیں تو کوئی نہ کوئی دیتے ہیں نا آگے، انہوں نے دلیل کیا دی، قالوا انما البیع مثل الربا، کہا کہ جی تجارت بھی مثل سود کے ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تجارت حلال ہے، یعنی محنت کر کے تم کوئی چیز جو ہے وہ فروخت کرو، اس کا تمہیں اگر جو ہے نا وہ اضافی پیسہ اگر ملتا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ بیٹھے بٹھائے تم کسی کو پیسہ دو اور کہو 100 روپیہ دو، کہو کہ 120 روپے میں لوں گا، تو یہ 20 روپے جو ہے نا یہ کیا ہے؟ سود ہے، ٹھیک ہے۔ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، پس جو آئے اس کے پاس، جی جسے آئے اس کے پاس نصیحت من ربی، اس کے رب کی طرف سے، جسے اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے تو پھر کیا ہو؟ فانتہی فلہ ما سلف، پس وہ باز رہا، ٹھیک ہے، نصیحت آنے کے بعد وہ باز آ جائے اس سے، سود سے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو وہ اس کے لیے پھر حلال ہے، ٹھیک ہے۔ کیا حلال ہے؟ سلف اس کے لیے ہے جو پہلے لے چکا، یعنی جو پہلے سود اس نے سودی کاروبار کرتا رہا ہے، سود لیتا رہا ہے، لیکن جب اسے نصیحت پہنچ چکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس نے وہ سودی کاروبار چھوڑ دیا، اب یہ نہیں ہے کہ جو پہلے گزر گیا تو اس کا بھی کوئی حساب و کتاب کرے، نہ،
فرمایا کہ جو اس نے پہلے لے لیا اس کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا کام اس کے اللہ کے سپرد ہے، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، لیکن جو پھر بھی لوٹے دوبارہ پھر نصیحت آنے کے بعد بھی لوٹے کس کی طرف؟ سود کی طرف۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، فرمایا کہ یہ پھر آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ سود کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں، پھر بھی سودی کاروبار چل رہے ہیں، یعنی نصیحت آنے کے باوجود بھی اگر ومن عادہ دوبارہ پھر اسی کام پہ لگے رہیں تو پھر فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا سود سے بچنا یہ بہت لازم اور ضروری ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا، آگے اگلی آیت میں آئے گا کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں انہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب کون اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ جی، تو لہذا سود جو ہے اور انہیں کیا ہے، سود یہ ہم جنس چیز ہو نا، اس کو وقت معینہ کے تحت اگر دیا جائے یا لیا جائے تو اس کو سود کہا جاتا ہے۔ ہم جنس سے مراد پیسے کے بدلے میں پیسہ، یہ اور بھی کوئی چیز، یہ اپنا کوئی بھی چیز ہے، مثال کے طور پہ کوئی اناج ہے، پھل فروٹ ہیں، تو وہ اسی جنس کی چیز جو ہے وہ اگر دی جائے لیکن اضافے کے ساتھ واپس لی جائے اس کو سود کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پیسہ جو ہے وہ کوئی کسی کو ادھار دے، اور یا کوئی بندہ کسی سے ادھار لے، ٹھیک ہے، اور جب ادھار لے تو وہ کہے کہ جی 1000 روپیہ دوں گا لیکن واپس 1100 روپیہ لوں گا، لوں گا۔ اب گویا کہ وہ اس پر ظلم زیادتی کر رہا ہے، جو ادھار لے رہا ہے یقینی بات ہے کہ وہ نہ جانے کتنا مجبور ہو کے وہ پیسہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ جتنا اس نے ادھار دیا 1000 روپیہ دیا ہے تو 1000 ہی واپس لے، جو اس نے اوپر پیسہ مختص کر دیا، ٹھیک ہے، اب اس نے پیسہ ہی واپس لینا ہے۔ ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہو گئی نا، پیسہ ہی واپس لینا ہے لیکن اضافے کے ساتھ لینا ہے تو وہ سود ہو جائے گا۔ 1000 کے بدلے میں 1000 واپس جائے گا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اوپر 100 روپیہ جو اوپر ہے وہ سود ہے۔ یہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جنس بدلنے سے حلال بھی ہو جاتی ہیں نا، یعنی مثال کے طور پہ 1000 روپیہ جو ہے نا ایک بندے نے لیا ہے لیکن وہ اس کو کہے کہ میں یہ پیسہ تو میں نہیں دوں گا، ایک ہی جنس کی دو چیزیں جو ہے نا وہ واپس کرنا وہ سود ہے۔ پیسہ تو میں نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں یہ فلاں چیز جو ہے، کوئی فروٹ ہو گیا، کوئی کتابیں ہو گئی، کوئی بھی چیز تمہیں اگر وہ ضرورت ہے تو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ چیز جو ہے وہ 1100 روپے کی آئے، 1200 روپے کی آئے، جتنے کی بھی آئے، وہ واپس اس کو لوٹا دینا تو پھر سود نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پھر سود نہیں ہے۔ ایک ہی چیز جب اس کو واپس کرے گا تو پھر وہ سود ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے یعنی جنس کا ایک ہونا یہ بھی ضروری ہے اور ناپ تول کا بھی برابر ہونا یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، تب اس کو سود کے زمرے میں جو ہے نا یہ ڈکلیئر کریں گے۔ یہ جنس بھی ایک ہو اور ناپ تول بھی ایک ہو۔ مثال کے طور پہ یہ اپنا تیل ہے جی، اب ایک بندے نے 5 کلو تیل لیا کسی سے، واپس وہ 5 کلو ہی تیل ہی دے واپس، اب اس میں جنس اگر ایک ہے تو پھر برابر اگر دے گا تو پھر سود نہیں ہے، 5 کلو کی بجائے 6 کلو واپس دے گا تو پھر سود ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جنس بدل جائے گی، اگر مثال کے طور پہ جب لیا تھا تو سرسوں کا تیل لیا تھا، واپس دے رہا ہے تو پھر وہ مٹی کا تیل واپس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اگر وہ اضافے کے ساتھ بھی دے گا پھر بھی سود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جنس کا تیل وہ اگر واپس کرے گا اتنے ہی وزن کا، ناپ تول بھی برابر ہو، ایک ہی جنس کا ایک ہی وزن کا اگر وہ اضافے کے ساتھ واپس کرے گا تو سود ہو جائے گا، برابر واپس کرے گا تو سود نہیں ہے۔ لیکن اگر جنس بدل جائے گی، ٹھیک ہے، چیز ایک ہی ہے، وہ بھی تیل ہے یہ بھی تیل ہے، لیکن جنس بدل گئی، وہ تیل سرسوں کا تھا یہ مٹی کا ہے، ٹھیک ہے، جنس بدل جائے گی تو پھر اضافے کے ساتھ بھی اگر دیا جائے گا تو پھر بھی سود نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں جی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ سود کو یا ہلاک کرتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ سودی کاروبار کرنے والا جو ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، مانگنے والا ہی رہے گا اس کا ہاتھ، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف جنگ کرنے کا جو اعلان فرمایا ہے اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ یمحق اللہ الربا، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، صدقات کو۔ صدقہ خیرات جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ کو پسند نہیں ہر ناشکرا گنہگار۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں، یا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، واسطے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود، ٹھیک ہے نا، جو باقی رہ گیا سود وہ چھوڑ دو۔ یعنی مثال کے طور پہ 1000 دیا ہے تو 1000 ہی واپس لے لو، جو 1100 روپیہ یا 1200 روپیہ تم نے اوپر اضافہ جو کیا تھا وہ اضافہ چھوڑ دو تم، وذروا ما بقی من الربا، باقی جو رہ گیا سود چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مسلمان ہو، مومن ہو۔ کیوں؟ آگے وہ حکم ہے جو میں نے پہلے بتایا آپ کو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اگر ایسا نہ کرو، یعنی نہ تم چھوڑو،
وہ سود اور لے لو تم، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یقین کر لو، فَأَذَنُوا یقین کر لو یا مطلع ہو جاؤ یا جان لو، بحرب من اللہ، اللہ ساتھ جنگ کے، اللہ سے اور اس کے رسول سے. ٹھیک ہے کہ یہ سود لینا یہ کیا ہے؟ جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ تو واسطے تمہارے ہے، رؤوس اموالکم اصل تمہارے مال کا. ٹھیک ہے، تم توبہ کر لو تو پھر تمہارا اصل جو مال ہے جتنا تم نے دیا بس وہی تم واپس لوگے، تمہارا اصل تمہیں واپس ملے گا. تو جو ہے نا اضافی تمہیں نہیں مل سکتا، نہ مطلب تم لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ. یعنی سود کا کاروبار جب کرو گے تو پھر گویا کہ تم ایک مجبور نادار کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اگر تم ظلم کرو گے تو پھر تم پر بھی ظلم ہوگا. نہ ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر ہو ذو عسرۃ تنگی والا ہو، اگر قرض دار جو ہے وہ تنگی والا ہو، جس نے قرض لیا ہے نا وہ مجبور ہے، تنگی والا ہے، فَنَظِرَةٌ تم مہلت دو اس کو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ آسانی تک. ٹھیک ہے، اگر تم اس کو مہلت دو گے، یعنی اگر وہ مجبور ہے، تنگی والا ہے، وہ واپس نہیں کر سکتا وقت مقررہ پر، ٹھیک ہے، تو وہ فرمایا کہ تم کیا کرو کہ اس کو مہلت دے دو. 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا تو 1 اور مہینہ دے دو یار، کوئی نہیں فرق پڑتا. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح آسانی اس کے لیے کرنا یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے. تم مجبور نادار کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ چھوڑ دینا بہتر ہے تمہارے لیے. صدقوا صدقہ کر دینا یعنی کہ چھوڑ دینا. فرمایا کہ اگر تم چھوڑ دو اس کو، ظاہر مجبور تھا، اس نے جو ہے نا وہ لیا تھا، قرض لیا تھا، تو فرمایا کہ اگر وہ تم چھوڑ دو اس کو، پہلے تو یہ ہے کہ اس کو مہلت دے دو. اگر مہلت دینے کے باوجود وہ واپس نہیں لوٹاتا یا دے نہیں سکتا، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ دے سکے، تو فرمایا کہ بالکل چھوڑ دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف. تم اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. وَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.